اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کے متعلق بیان۔ رواداری کا مطلب ہے کہ ایک شخص آپ کی رائے یا عقیدے سے اختلاف کرتا ہے تو اس کی رائے اور عقیدے کا احترام کیا جائے۔ اس شخص کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اپنی رائے اور عقیدہ کو چھوڑ کر آپ کی رائے اور عقیدہ اختیار کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے اور اسلام کی طرف بلاتے تھے، مگر اس بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی زبردستی نہیں کی، لوگوں کو دلیلوں سے نرمی کے ساتھ سمجھاتے رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کو نہایت محبت اور پیار سے سمجھایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکوں، کافروں اور یہودیوں کے ساتھ نہایت درجے کا حسن سلوک کیا، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک دفعہ کسی مسلمان نے یہودی کو تھپڑ مارا۔ یہودی نے یہ شکایت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان سے غصے کا اظہار کیا اور اس بات پر تنبیہ فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری کی اعلیٰ مثال ہے۔ عیسائیوں کے ایک وفد کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی۔ قرآن مجید میں مومنوں کو یہی حکم ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی اگر غیر مسلم اپنی مرضی سے دین اسلام قبول کریں تو ان کے لیے اسلام کا قبول کرنا نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر قبول نہ کریں تو ان کو چھوڑ دیں، زبردستی کے ساتھ ان کو منوانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رواداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق آگاہی حاصل کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے اندر دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ رواداری کا حوصلہ پیدا کریں، ان کو محبت اور پیار سے سمجھائیں۔ اس اچھے رویے سے مختلف مذہب رکھنے والوں کی آپس میں محبت اور ہمدردی کا اچھا جذبہ پیدا ہوگا اور عدم برداشت کی وجہ سے جو فسادات اور تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔